آج ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے نوجوانوں. بہار میں سیکولرزم کا باجا بجتا ہے. 17% مسلمان ہیں تو 20% جیلوں میں ہیں. مہاراشٹرا میں 11% ہیں تو 27% جیلوں میں. مغربی بنگال میں 27% ہماری آبادی اور 48% مسلمان جیلوں میں. تم کیوں نہیں وکیل بنتے؟ تم کیوں نہیں جج بنتے؟ تم کیوں نہیں مجسٹریٹ بنتے؟ تم کیوں نہیں IPS آفیسر بنتے تاکہ ہمارے بچوں پر کوئی ظلم نہ کر سکے؟ CSDS کی ایک اسٹڈی میں پایا گیا کہ ہندوستان میں 2 میں سے 1 پولیس کرمی یہ مانتا ہے کہ مسلمان قدرتی طور پر اوروں سے زیادہ جرائم کرتے ہیں اور 35% مانتے ہیں کہ گو ہتیا کے آروپیوں کو ہجومی تشدد یعنی لنچنگ سے مار دینا جائز ہے. 4 میں سے 3 کو لگتا ہے کہ پولیس والوں کا کرمنلز پہ تشدد جائز ہے. 5 میں سے 4 پولیس کرمی یہ مانتے ہیں کہ مجرموں کا جرم قبول پانے کے لیے تشدد کا استعمال کرنا جائز ہے. آپ کو جان کر کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ جیلوں میں معصوم مسلمان قیدیوں کا تناسب ملک کی کل آبادی میں ان کے حصے سے زیادہ ہے. 2018 میں CSDS نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ الگ الگ بھارتیوں کا پولیس کی طرف کیا رویہ ہے. اس رپورٹ سے پتہ چلا کہ اونچی جاتی کے ہندوؤں کے مقابلے زیادہ تر OBC، دلت، آدیواسی اور مسلمان طبقے کے لوگوں نے پولیس سے اپنے ڈر کا اظہار کیا. اس ملک کے جیلوں میں موجود قیدیوں کی آدھی سے زیادہ تعداد مسلمان، دلت اور آدیواسیوں کی ہے، جبکہ یہ طبقات کل آبادی کے صرف 39% ہیں. ہندوستان کی جیلوں میں مسلمان انڈر ٹرائلز کی آبادی قریب 19% ہے. انڈر ٹرائلز کا مطلب ہے ایسے قیدی جو جیل میں ضرور ہیں لیکن کورٹ نے انہیں ابھی تک قصوروار نہیں بتایا ہے. قانون کی نظر میں ہر انسان تب تک بے قصور ہے جب تک کسی عدالت نے اسے قصوروار نہ بتایا ہو. چلیے ہم یہ تو توقع کر ہی سکتے ہیں کہ ہر برادری کے قصوروار اور انڈر ٹرائل قیدیوں کی آبادی کا تناسب برابر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً یہ پولیس کے ذریعے ان برادریوں کی طرف بھید بھاو پورن رویے کا ثبوت ہے. لیکن اوروں کے مقابلے انڈر ٹرائل مسلمان قیدیوں کی تعداد قصوروار قیدیوں سے کئی زیادہ ہے. UAPA اور NSA جیسے ظالم قانونوں کے تحت پولیس کے پاس بنا ثبوت کی گرفتاری اور قید کرنے کے وسیع اختیارات ہیں. ہم نے اس کے استعمال سے کئی معصوم نوجوان مسلمانوں کو جھوٹے مقدمات میں پکڑے جاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن یہ یہیں ختم نہیں ہوتا. اصلیت میں مسلمانوں کو پولیس اور کرمنل جسٹس سسٹم کے آگے مستقل ذلیل کیا جاتا ہے. دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کیے گئے معصوم مسلمانوں کو کئی سالوں تک جیل میں قید رکھا جاتا ہے. پچھلے سال ہی مارچ میں 11 ایسے مسلمان 25 سال جیل میں گزارنے کے بعد بے قصور پائے گئے. ایسے لوگ بے قصور ثابت ہونے پر بس زیادہ سے زیادہ رہا کر دیے جاتے ہیں، لیکن غلط مقدمات میں پکڑنے، قید کرنے اور ان کی زندگی برباد کرنے کی کسی کو سزا نہیں ہوتی. اور اسی طرح مسلمانوں کو سماجی اور معاشی طور پر پچھڑا اور خوف زدہ رکھا جاتا ہے. پولیس نے سالوں سال اپنی قانونی طاقت کا غلط استعمال کر کے نوجوان مسلمان لڑکوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ان کے انکاؤنٹر کر کے سرکاری انعامات و میڈل حاصل کیے ہیں، لیکن اپنی طاقت کے ایسے ناجائز استعمال کے لیے ہر قسم کی جواب دہی سے بچے رہے. پولیس افسرات کی ان معاملات میں جواب دہی ہونے اور بے قصور مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ایک آزاد سیاسی آواز ہو. ایسی آواز کے بنا قصوروار افسروں کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اس کے لیے پروموشن سے نوازا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں پولیس اسٹیشن سے زیادہ اسکول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف پولیس کا رویہ بدلے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی سلاخوں کے پیچھے برباد نہ ہو، تو ضروری ہے کہ آپ ایک مضبوط سیاسی آواز بنیں.